प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। इज्तिमाइयत भी है, सब कुछ है, तुम्हारी नीयत खराब है। तुम चाहते हो कि मस्जिदें नहीं रहेंगी तो मुसलमान खुदा की इबादत से गाफिल हो जाएगा। जी नहीं, दश्त तो दश्त दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। रुए जमीन पर अगर सजदों से भी रोका गया तो गुलामे मुस्तफा हवाओं पे सजदे करके दिखा देंगे। जी बेशक बेशक बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेशक। इस्लाम की तस्वीर को, इस्लाम के संस्कार को बदलने की कोशिश है कि नहीं है? ये बहुत सारी बातें हैं, ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ, सुनो आप। इसी तरीके से मुसलमानों की जो दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी है, उसी ज़रूरियाती ज़िंदगी में से नस्ल इंसानी के फ़रोग़ देने के लिए हर मज़हब के अंदर, हर कौम के अंदर अज़वाज, रिश्ता, मंगनी, बिया, शादी का तसव्वुर दिया गया है। हर मज़हब के अंदर, इस्लाम में नहीं, निकाह या निकाह जैसा तसव्वुर हर मज़हब में मौजूद है। याद रखो, मैं तमाम मज़हबों की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सा मज़हब किस तसव्वुर के साथ शादी करता है और उस शादी से उसका क्या मकसूद होता है, क्या मतलब होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निकाह करने की इजाज़त दी। अलग अलग कुरान के मकामात पर अल्लाह ने हुक्म दिया, लोगों निकाह करो। सरकार की पसंदीदा चीज़ों में से निकाह एक पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में निकाह का हुक्म दिया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। वो औरतें जो तुम्हें पसंद आएँ उनसे निकाह करो। इस्लाम में पसंद का भी तसव्वुर है, इस्लाम में निकाह का भी तसव्वुर है। मगर याद रखो, इस्लाम में निकाह का तसव्वुर मज़े के लिए नहीं है, जिस्मानी मज़े के लिए नहीं है। इस्लाम में निकाह का तसव्वुर जो है वो ज़िंदगी को इंजॉय करने का नहीं है, बल्कि इस्लाम में निकाह का तसव्वुर इस नीयत के साथ दिया गया है कि मज़ा तो खुद ब खुद आ ही जाएगा। बस इस तसव्वुर में ये तसव्वुर कर लो कि मैं निकाह इसलिए करूँगा कि ये नबी की सुन्नत है, मैं निकाह इसलिए करूँगा कि औलादे आदम बढ़ेगी, मैं निकाह इसलिए कर रहा हूँ कि मुस्तफ़ा की उम्मत बढ़ेगी, मैं निकाह इसलिए कर रहा हूँ कि रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद मेरा ईमान पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, निकाह के बाद आदमी का ईमान भी पूरा होता है और हया भी मुकम्मल हो जाया करती है। इस्लाम ने तसव्वुर दिया है, निकाह करो लज्जत के लिए नहीं बल्कि इबादत की नीयत से करो। अल्लाह तबारक व तआला ज़ौजैन के बीच की लज्जत को भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। कब? तब जब उसकी नीयत जो है वो सवाब की हो, निकाह करने की। उसकी नीयत जब नबी की उम्मत को बढ़ाने की हो, उसकी नीयत जब ये हो कि ये मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत है, निकाह हमारे नबी की प्यारी सुन्नत है। सरकार ने दो मकामात पर इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमर रग़िब मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इसे अपनाया वो हम में से है, जो इससे बाज रहा दूर गया वो हम में से नहीं है। निकाह नबी की सुन्नत है, पसंदीदा सुन्नत है। अब हमारा क्या होना चाहिए? हम जब भी नबी की इस सुन्नत को अदा करें, हम नबी की जब भी सुन्नत को अदा करें, तरीक़ा किसका होना चाहिए? नबी का होना चाहिए या दुनियादारों का होना चाहिए? कसम खुदा की, यहीं पर इस्लामी दुश्मनों ने, यहीं पर इस्लामी दुश्मन कुव्वतों ने सेंध लगा दी। वो निकाह से तो हमें नहीं रोक सकते, वो शादी से तो हमें नहीं रोक सकते, वो हमें सवाब से महरूम करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं चलिए निकाह तो हो रहा है, मगर कम से कम वो जो बरकतें निकाह में होती हैं उनसे तो उन्हें दूर कर दो। निकाह तो हो रहा है मगर निकाह के साथ कम से कम इनसे गुनाह तो करा दो। बस वही हमारी बरकतें छीनने के लिए, बस वही निकाह के वक्त में हमसे गुनाह कराने के लिए ऐसी ऐसी रस्मों को हमारे बीच में ले आए जिनका ताल्लुक न निकाह से है, न इस्लाम से है, न मुस्तफ़ा के किसी अमल से है, न सिहाबा के किसी अमल से है। हम तो ये सोचते रहे कि खुशी का मौका है, कोई बात नहीं है, मगर कसम खुदा की जब आप शरीयत का मुताला करोगे तो आप पाओगे कभी कभी खुशी के मौके पर भी बहुत सारे
کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ خوشی کا ثواب کم ہوتا ہے اور ان کاموں کی بنا پر عذاب ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ آ جاتا ہے۔ جی بے شک بالکل سچ بات ہے۔ نکاح نبی کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا، چند جملے عرض کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں نکاح کرو مگر سادگی کے ساتھ کرو۔ کائے کے ساتھ کرو؟ سادگی کے ساتھ۔ کتنی سادگی کے ساتھ کرو؟ چند باتیں عرض کر رہا ہوں نکاح کے تعلق۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ یا رسول اللہ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کریں؟ اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا۔ سرکار نماز پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں سرکار؟ نماز پڑھاتے ہیں۔ سرکار نماز پڑھاتے ہیں۔ صحابہ اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، سب کے سب سرکار سے ملتے ہیں، اور صحابہ کا تو حال یہ تھا اگر ان کا بس چلتا تو وہ کام کاج چھوڑ کے ہمیشہ سرکار ہی کے پاس رہتے۔ صحابہ تو چاہتے یہ تھے کہ زندگی کی ہر ساتھ ہر گھڑی سرکار کو تکنے میں لگ جائے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے نکل جائے۔ قسم خدا کی نماز کے بعد صحابی رسول ہیں، سرکار سے ملے، سرکار نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو ہلدی لگی ہوئی پائی۔ کیا لگی ہوئی پائی؟ ارے سمجھ گئے؟ ہلدی مطلب اپٹن جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اپٹن لگی ہوئی پائی۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں نکاح کیا میں نے سرکار سے؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ کون؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، آپ بھی سنیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو وہاں تک دیندار لوگ بھی سنیں، جو ابھی تک دیندار نہیں ہیں وہ بھی سنیں۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا، یہ ہلدی کیسی ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں نے نکاح کیا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا اچھا نکاح کر لیا ہے؟ پہلے سرکار نے دعاؤں سے نوازا، مبارکبادی پیش کی، پھر فرمایا دعوت کا کیا ہے، ولیمے کا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کا کرو، مطلب اگر بڑی دعوت کا قبضہ نہیں ہے تو ایک بکری ذبح کر کے تم دعوت کرو۔ کیوں؟ شادی کے ساتھ ساتھ دعوت ولیمہ بھی سنت ہے، دعوت ولیمہ بھی سنت ہے۔ اب میں نے یہ چھوٹا سارا واقعہ آپ کو سنایا، مگر اس سے میں اخذ کرتا ہوں وہ باتیں جو آپ کو بھی سننی ہے اور مجھے بھی کوشش کرنی ہے میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کرو۔ پہلی بات تو آپ یہ بتاؤ، نبی اور صحابہ کے بیچ کی محبت کی مثال عقیل صاحب یہ بتائیے آج کوئی دے سکتا ہے اس زمانے میں؟ اور بولو صحیح بات ہے۔ صحابہ سے نبی کو کتنی محبت تھی، کوئی مثال بھی ہے ہمارے پاس؟ جی نہیں۔ نیازی پاکستانی نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی نیاز وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ واہ حضرت واہ، بہت خوب۔ اور ہندوستان کا رومی بولتا ہے، رومی بولتا ہے بھائی، واہ۔ ہندوستان کا حسان بولتا ہے، ہم عاشقوں کی جان بولتا ہے، امام احمد رضا خان بولتا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جانتے ہو یہ بات کیوں کہی تھی؟ یہ بات یوں کہی تھی، صحابہ کو جب رسول سے ملنا ہوتا تھا مسجد نبوی میں آتے تھے، جب وہاں نظر نہیں آتے تھے در دولت پہ جاتے تھے، وہاں بھی نظر نہیں آتے تھے تو پھر صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ در و دیوار کو سونگا کرتے تھے، در و دیوار کو سونگا کرتے تھے۔ کیوں؟ سرکار جن گلیوں سے گزرا کرتے تھے وہ گلیاں عطر سے زیادہ معطر ہو جایا کرتی تھی، اور جس گلی میں خوشبو پھیلتی تھی صحابہ سمجھ جاتے تھے اسی طرف سے گزرے ہیں، یہی کہیں ہے سرکار۔ ان کا ایمان یہ تھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ وہ گلی کوچوں کو سونگتے ہوئے مصطفیٰ کے حضور چلے جاتے تھے۔ یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ گردن مصطفیٰ کے قدموں میں انہوں نے کٹا دی، اولاد مصطفیٰ کے نام پہ انہوں نے قربان کر دی، مال مصطفیٰ کے نام پہ انہوں نے قربان کر دیے۔ ان کی اور مصطفیٰ کی محبت کی مثال کوئی آج پیش نہیں کر سکتا، مگر اتنی محبت رکھنے والا صحابی، اب توجہ کے ساتھ سنیے، شادی کر لی اور مصطفیٰ کو نوتا بھی نہیں دیا۔ مصطفیٰ کو مولانا عارف صاحب نوتا بھی نہیں دیا۔
ارے بھئی شادی کر لی اور مصطفیٰ کو نوتا نہ بھی برات کا نوتا دیا نہ کیسا دیا. جی. آپ کہو کہ کیسی محبت. آج ہماری شادی ہوتی ہے, ہمارے قاری معین صاحب دولہا بن کے جائیں گے, یہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دیکھو انہوں نے سب کو نوتا کہ نہیں نوتا, سارے مولویوں کو جی ہیں, جتنے بھی ان کے ہاتھ پلے پڑے سب کو نوت دیا. اور بہت سارے تو کل کو آئیں گے, بہت سے پرسوں کو آئیں گے برات میں جانے کے لیے. ارے سب کو نوتا, اور ایسا نوتا کوئی بہار سے آ گیا, کوئی اتراکھنڈ سے آ گیا, بھاگا بھاگا. جی 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 بالکل. انہوں نے نوتا نہیں آتے تو یہ شکایت کرتے, نہیں نوتے تو بہار سے آنے والے شکایت کرتے, ارے صاحب ہمیں شادی میں نہیں پوچھا. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی جی. ارے یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور لوگ کہتے بھی ہیں بڑے بوڑھے سمجھدار, ارے بھائی شادی ہے, خوشی کے غمی کے موقع پر ہی نہیں پوچھا تو پھر کب پوچھے گا؟ رشتہ داری کس کام کا؟ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو ہمارے جیسے طوطے کہ جس نے جو بولا وہی بول دیا اسے طوطا ہی کہا جائے گا. ہم بھی کہتے ہیں جی جی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, ایسی کی تیسی صحیح ہے, بالکل غلط ہے. انصار میاں جی 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 بالکل غلط. غلط ہے یہ. خوشی کے موقع پر نہیں پوچھا, کیا پتا کیا وجہ ہے کیوں نہیں پوچھا, جی پہلے وجہ تو جان لیں. غم کے موقع پر نہیں پوچھا, ناراض کیوں ہو رہا, بدگمان کیوں ہو رہا, پہلے پوچھ تو لے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور لڑکی والے سے کہتے ہیں بھائی 200 سے کم نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا رشتہ داری اتنے, جسے نہیں پوچھوں وہی ناراض ہو جائے گا. ہماری نہ برات اسلامی طریقے سے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے برات کا, یہ ہندوستانی طریقہ ہے. جی جی ہمارے نہ سمدھی سے دعوت دینے کا طریقہ اسلامی ہے. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, سب کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ماورا ہوں اس سے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. سمدھی پوچھتا بھائی کتنے لے کے آؤ گے, کہا تھا گھر میں اور مشورہ کر لو. اب دوسرے ان کو فون کرا, کیا رہے ذرا ایک بھتیجے سے اور پوچھ لو. 8 دن بیچارے کو اسے پکاتا, پیٹ میں درد کرتا, اس کو سوچتا پتہ نہیں کتنے بتائے گا یہ. اس کے بعد کہتا بھائی وہ ایسا ہے 250 سے کم نہ ہوں گے. جی آپ 250 کہو گے تو لڑکی والا 300 کا انتظام کرتا ہے بیچارہ. جی اسے معلوم ہے 250 کیا کیا, بچوں کو تو گنے گا ہی نہیں ہے. وہ جو 50 بچے جو آدمیوں سے بھی زیادہ کھانا خراب کرتے ہیں, آتے کم انہیں نہیں گنتا. یہ تو بالک ہے. صحیح بات ہے. یہ تو بالک ہے. ابے بالک ہے تو کھائے گا نہیں بالک, یہ ہے کہ نپل سکے یہ شہد پیے گا. یہ آپ نے انہیں بتا دیا کسے چھوڑوں. کیا کہتا؟ جی آج تک تم نے کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ برات غلط ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عالم بھی مادی طاقتوں کے فریب میں آ گئے, اس میں بھی شامل. ہمارے ذہن پہ بھی شیطان نے محبت اور الفت اور رشتہ داری کا وہ پردہ ڈال دیا کہ ہم نبی کی بارات اور صحابہ کی شادیاں بھول گئے, اور ہندوستانی سنسکار اور رواج کو ہم نے نبی کی سیرت سے پہلے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لیا. جی ہم بھی بھول گئے, ہماری بھی برات میں لے کے گئے ہمارے ابا, سب بھول گئے. اب میں بحیثیت عالم ایک فتویٰ دے کے جاتا ہوں آپ کو. یہ علماء تشریف فرما ہے, لڑکی والے کے اوپر شادی کی دعوت کوئی ضروری نہیں ہے. جی آپ جاننا چاہو گے کہ صحابہ کی براتیں کیسی ہوتی تھی؟ ہے ہمت سننے کی سنا دوں. وہاں برات جاتی نہیں تھی. لڑکی والا لڑکی کو دلہن بناتا تھا اور دولہا کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا تھا. لوگ داڑیاں تو رکھ لیتے ہیں, ہم نمازیں پڑھ لیتے, مولوی بن جاتے ہیں, مگر شادی مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق نہیں کرتے. نام ہے کہ نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. نبی کی سنت ادا کر رہا ہے تو نبی کی سنت جیسی برات بھی تو کر کے دکھا. جی آپ نے سنا مولوی بھی یہ تقریر کرتا ہوا اس دور میں ڈرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو نذرانہ نہ مر جائے, مگر یہاں نذرانے کا معاملہ ہی نہیں. توجہ ہے. جی صحابہ برات لے کے جاتے نہیں تھے, آتی تھی. اور کبھی اگر جاتے بھی تھے, توجہ ہے, تو کون جاتا تھا؟ ولی ہوتا تھا. ولی مطلب باپ چچا تاؤ دولہے کا. چند نمازی پرہیزگار اس دور کے متقی لوگ ہوتے تھے, اس لیے تاکہ مجلس قائم ہو جائے. کیا قائم ہو جائے؟ جی جی مجلس قائم. وہ جاتے تھے, نکاح ہوتا تھا. سرکار نے نکاح فرمائے, وقت نہیں ہے ورنہ سب سناتا. وہ نکاح ہوتا تھا, خطبہ ہوتا تھا, اس کے بعد نکاح کے بعد سب واپس آ جاتے تھے. جی لڑکی والے کی مرضی چاہتی تھی تو پانی پلا دیا کرتا تھا, ورنہ اپنے اپنے گھر آتے تھے اور کھاتے تھے. ہماری باراتیں نبی کی سنت کے مطابق تو بہت دور, ہمارے تو جنازے بھی اسلام کے مطابق نہیں ہیں.
ہماری تو بھاتیاں بھی بارات سے زیادہ بڑی ہیں. جی 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 صحیح بات ہے حضرت. ادھر آدمی مرتا قریشیوں میں ٹوٹ کے اور پڑتے ہر ہیں. گاؤں میں 4-5 آدمی ایسے فکس ہوتے ہیں. میرا تجربہ عقیل صاحب، ہر گاؤں میں 4-5 آدمی ایسے فکس ہوتے ہیں جی. کہ کوئی بھی مرے گا تو وہ نائی کو اور کھانے کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں بھائی بڑے اچھے ہیں، دیکھو بیچارے کام دھام چھوڑ کے ہر کسی کے کام میں لگ جاتے ہیں. اور ان کا یہی کام ہے. بعد میں حساب ہو ہی جاتا کہ وہ اچھے والے چاول لے یار، مہمان دور دور سے آ رہے ہیں، بھائی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. دیکھ اور یار گوشت ہے کہ نہ ہے کہ چل یہ کٹرائی کاٹ لے اپنا. اتنی جلدی میں کام کریں گے اور ایسا کھانا بنوائیں گے، ایسا مزے سے کھائیں گے قسم خدا کی کہ خوب شکم سیر ہو کے کھاتے. میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، آپ کی بچپن کی بات نہیں. جی جی. حاجی انیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے بھائی، آپ ان سے پوچھئے آج سے 30 سال پہلے اگر 20 کلو بھاتی بنتی تھی تو 400 آدمی سے نہیں کھائی جاتی تھی، وہ بھی بچ جاتی تھی. کیونکہ جب دلوں میں خوف خدا تھا تو اپنے رشتہ دار کا آدمی غم بھی سمجھتا تھا. اور غم میں بھوک نہیں لگتی ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا غم جو ہے نیند بھوک دونوں کو بھگا دیا کرتا. آج کسی کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہے، اس لیے خوش ہے، ڈٹ کے کھا رہا ہے. تو شادی تو بہت دور بات کہ نبی کے طریقے پہ ہم کر لیں. ہم تو میت جو ہے اسے دفنا بھی نہیں پاتے ہیں سنت کے طریقے سے. ہم نے میت کے گھر اور میت کے وقت بھی شریعت کو پیچھے رکھ دیا اور اپنی طبیعت کو آگے لا کے رکھ دیا. سرکار عہد صحابہ میں براتیں ہوتی تھی، نکاح ہوتا تھا سادگی کے ساتھ. میں عرض کر رہا ہوں، چلیے بات پھر پھیل گئی. سرکار سے زیادہ محبت کوئی کر سکتا صحابہ سے؟ صحابہ کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ مگر دیکھو دعوت نہیں دی، دعوت نہیں دی. آئے تو ہلدی لگی پائی. وہ جو اپٹن ملتے ہیں، کیا ملتے ہیں؟ اپٹن ملنا سنت ہے، مگر بھاویوں کے ہاتھ سے نہیں، بہنوں کے ہاتھ سے نہیں، چچانی تائی خالاؤں کے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہاتھ سے مل لو. اس میں حکمت ہے. سرکار فرماتے ہیں ہلدی کے اندر درد کو کھینچنے کی قوت ہے. آدمی کام دھام میں لگا ہوا ہوتا اور شادی شادمانی کا دن ہوتا ہے تاکہ تھکان دور ہو جائے اور خوش ہو کے دولہا بنے، اس لیے مل لے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا تو دولہا نہیں بنے گا. اور بہت سارے لوگ تو 2-2 3-3 دن تک ملتے ہیں اور سب بھاوجے ملیں گی، باقاعدہ پروگرام ہوتا. ارے فلانی نہیں آئی، لے اس نے تو ہاتھ لگایا ہی نہیں. بھاوج دیور کو ہاتھ لگائے حرام، جوان بہن بھائی کو ہاتھ لگائے حرام. توجہ ہے؟ وہ ننگا پنگا بیٹھا ہے غیر محرم حرام، خالائیں اس کے ٹانگوں کو چھوئیں حرام. اور جو ان چیزوں کو پسند کرے وہ دیوس، اور دیوس وہ بد نصیب شخص ہے کہ جنت کی خوشبو 500 میل یعنی 1500 کلومیٹر کی دوری پر سونگی جا سکتی ہے، مگر دیوس وہ شخص ہوگا جو جنت میں جانا تو دور کی بات اللہ جنت کی خوشبو سے بھی اسے محروم رکھے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو بے پردگی پھیلائے، بے پردہ ہو، چاہے سگی بہن کے سامنے. آج کل تو گھٹنوں میں کھڑے ہو کے بھائی ناتا گھر میں، جوان بہنیں ماں گھوم رہی ہے، بھائی کیوں نہارا گھٹنے میں؟ ارے ہارا اپنے گھر میں تو ہوں، ماں ہی تو ہے میری. بیٹا جوان ہو گیا تو ماں سے بھی پردہ، ماں سے بھی ستر عورت چھپانا، سگی بہن سے بھی چھپانا ہے. حرام کام کو جو فروغ دے اور بے باک طریقے سے اچھا سمجھ کے کرے تو جان لو وہ دیوس ہے. بے پردگی بھی حرام اور غیر محرم کا کسی کو چھونا یہ بھی حرام. آج کل بھی ہلدی اپٹن ہوتی ہے تو اپٹن نہیں ہے، رسم ہو گئی ہے. جی جی جی. رسم کے لیے اپٹن نہیں لگائی تھی. سرکار نے فرمایا اگر تھکے ہوئے ہو تو لگا لو، اور صرف دولوں کے لیے حکم نہیں ہے. سرکار فرماتے جب جب بدن میں درد ہو تب تب لگاؤ. اب عقیل صاحب بہار سے تھک کے آئیں، اب یہ ہلدی لگا کے بیٹھ جائیں تو لوگ یہ سوچیں گے ان کا بیاہ ہو رہا. اور ابھی تھکان دور ہوتی ہے. حکیم لوگ چوٹ لگ جاتی ہے تو دودھ میں ملا کے ہلدی پلواتے کہ نہیں پلواتے؟ سرکار نے ہلدی دیکھی تو پتہ چلا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے بہنوئی سے زیادہ، تمہارے خالو سے زیادہ، تمہارے سگے چچا سے زیادہ، تمہارے سگے تاؤ سے زیادہ، تمہارے نانا ماموں سے زیادہ، پھوپا پھوپی سے زیادہ تمہارا یہ سب سے قریبی رشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان تمام جہان کے رشتوں کو بھی اگر قربان کر دیا جائے محبت کے معاملے میں تو صحابہ کو جو نبی سے محبت تھی ایک صحابی کو، تب بھی اس ایک صحابی کی محبت کی برابر نہیں ہو. تم کہتے ہو لڑکی والے سے کہ میں بہنوئی کو کیسے چھوڑ دوں،
खालू को कैसे छोड़ दूँ, चचा को कैसे छोड़ दूँ, लाना पड़ेगा बारात में। मैं पूछता हूँ तुम्हारा चचा के नबी से ज़्यादा करीबी है? तुम्हारा खालू के नबी से ज़्यादा करीबी है? सहाबा ने शादी कर ली, नबी को भी दावत ना दी, ना नबी ने शिकायत की कि तू कैसा चाहने वाला है। सहाबा ने सादगी के साथ निकाह करके ये बता दिया मोहब्बत अलग चीज है और निकाह की सादगी अलग चीज है। और नबी ने भी शिकायत ना करके ये बता दिया, ए मेरे सहाबा सुनो, जब मैं तुम्हारी शादियों में ना जाकर भी खुश हूं तो मेरी उम्मत तुम भी सुन लो, अगर कोई तुम्हारा अजीज तुम्हें शादी में ना बुलाए तो गुस्सा मत होना, हो सकता है उसकी कुव्वत ले जाने की हो कि ना हो, बेटी वाले की कुव्वत बुलाने की हो कि ना हो। बेशक 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 इस सादगी के साथ सहाबा ने शादियां की। जी, और हमारी जी, शादी वाह, क्या वाह, है? वाह, हजरत, वाह, हम सब बेटी वालों के ऊपर वाह, थोपते वाह, कि नहीं थोपते? बहुत अच्छा इस्लाम पैगाम, में बहुत बेटी अच्छा वाले के ऊपर कोई हक नहीं है कि वो खिलाए कि ना खिलाए। हाँ, उसकी मर्जी है, अगर वो चाहता कि 10-20 आदमी आ जाना, आपकी दावत है, वो दावत करे, तवज्जो है, वो दावत करे, आप दावत ना कराए। वो कहे आपसे 25 अजीजों की आपकी दावत है, ले आना गिन के, जायज़, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। हमारी शादियों में भी इन इस्लाम दुश्मनों ने अपने संस्कारों को डाल दिया कि नहीं डाल दिया? इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में धूम धड़ाका और जितनी वगैरह वगैरह रस्म और रिवाज हैं, ये तो हाफिज़ कुरान की शादी है जो जलसा हो रहा, वरना यहाँ धमक धुइया हो रही होती। जी 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 बिल्कुल सही। काया कूटते और ये 5-6 पिरानी नजर आने तुम्हें, यहाँ 50 बेहूदे होते और यहाँ शामियाना भी नहीं होता, तब भी ले तेरे की दे तेरे की कर रहे होते ये सब। और कोई नहीं सोता इनमें से, अब सब सो रहे हैं तो सोना भी चाहिए। क्यों? नींद कांटों पर नहीं, नींद फूलों पर आया करती है। दुनिया की महफिलें शैतानी महफिलें होती हैं और शैतान की रास्ता कांटों पर है, और अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की जहाँ महफिल होती है वो जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। तो जन्नत में कांटे नहीं है, जन्नत में फूल हैं, और जो जन्नत में आता है वो तो आपकी तरह सोता ही है। सो गई, सही बात है, बेशक बेशक। ये हाफिज़ कुरान थे जो इन्होंने मिलाद कर ली। ये मिलाद हाफिज़ कुरान ही के घर नहीं होनी चाहिए, शादी पर शुक्राने की मिलाद है, काहे की ये सब के घरों में होनी चाहिए। अच्छा, मिलाद नहीं कर सकते हो, मत करो, हम ये नहीं करें, चलो न जलसा करो, न मिलाद पहले करो, न बाद में करो। अल्लाह के वास्ते शादी मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक करके दिखा है। सरकार ने फरमाया, एक बात और सुना देता हूँ, सरकार ने फरमाया कि सादगी के साथ निकाह करो। एक सहाबी रसूल थे, सादगी की मिसाल दे रहा हूँ, दोनों दोस्त थे। एक सहाबी ने, दोनों दोस्त थे, 2 सहाबी, अपने दोस्त से कहा कि यार फला के घर लड़की है, तुम एक काम करो, मेरा पैगाम लेके जाओ। क्या लेके जाओ? पैगाम लेके जाओ। वो सहाबी रसूल गए अंदर, उसके बाप से कहा कि मैं फला का दोस्त हूँ। कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे आना हुआ? कहा मेरे दोस्त ने आपकी बेटी के लिए पैगाम भेजा है। तो वो साहब बोले कि मुझे तुम्हारा दोस्त तो पसंद नहीं, अलबत्ता तुम पसंद हो मुझे। कहा अच्छा? बोले हाँ। कहा चल बैठ। अब ये बाहर खड़े कि मेरा दोस्त मेरा मंगनी करने गया है, हाथ मांगने गया, जो भी कहते हैं जी। अब काफ़ी देर हो गई, थोड़ी देर के बाद आए तो कहा मेरे दोस्त मैं गया तेरे कहने के मुताबिक, मगर साहिब खाना को तू नहीं बल्कि मैं पसंद था, तो उन्होंने मेरा निकाह कर दिया। कहा भाई तुझे मुबारक हो, तेरे नसीब में थी। इतनी सादगी के साथ सरकार फरमाते हैं निकाह इतनी सादगी के साथ करो, निकाह को इतना आसान कर दो। सरकार फरमाते हैं कि जिनाकारी बदकारी मुश्किल हो जाए। आज जिना आसान है, शादी मुश्किल है। न 2 लाख रुपए होंगे न शादी होगी, इसलिए आदमी हराम कार्यों में मुब्तला हो जाता है। ये मादी ताकतों की सोची समझी साजिशें हैं कि इन्हें रस्म व रिवाज के नाम पर इतना बहका दो कि ये इस्लाम से दूर हो जाएं। न मंगनी का इस्लाम में तसव्वुर है, न गांठों का इस्लाम में तसव्वुर है, न चौथी का, 10वीं का, 20वीं का, 8वीं का।